حضور دی ذات تمام کمالات دی جامع، تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے جڑے نا جی سیرت دے وچ رکھ چھوڑے. انہاں کمالات دے وچوں ایک کمال اے بھی ہے کہ جویں اللہ تعالیٰ نے سخاوت اپنے محبوب نو عطا فرمائی، ایو جی سخاوت کسے ہور نو نہیں ملی. حدیث طیبات دے وچ آندا ہے کہ حضور دی جڑی سخاوت آئی نا وہ تیز ہواواں دی طرح آئی. کس طرح آئی جی؟ ذرا سارے بولو کس طرح آئی؟ تیز ہواواں دی طرح. تیز ہواواں دا کے سسٹم ہودا کہ تیز ہوا آندی ہے او ایک جگہ تے آ کے اپنا رنگ اور اپنا اثر وکھاندی ہے اور پھر اس جگہ نو بڑی تیزی دے نال چھوڑ کے اگے چلی ویندی ہے. حضور دے کول اس طرح مال آندا آئی، لوگ تحائف پیش کر دیان، لوگ اسلام اور دین دی خدمت واسطے اپنا مال پیش کر دیان. حضور اس نو اپنے کول نن رکھ دے، کوئی اپنی جائیداداں یا بنگلے نن بنا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اس نو اپنی تجوریاں دے وچ بند کر کے نن رکھ دے. حدیث دے وچ آندا کہ حضور دی سخاوت تیز ہواواں دی طرف آئی، ایک طرف مال آندا آئی، حضور اس نو فوراً حقداراں تک پہنچا دے دیاں، فوراً حقداراں تک پہنچ ویندا آئی. بڑی تیزی دے نال جس دا حق ہوندا آئی اس تک وہ مال پہنچ ویندا آئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مال آیا، حضور نے وہ مال تقسیم کیتا. جس ٹائم مال تقسیم ہو گیا ایک شخص بعد اچ پہنچا، وہ آ کے عرض کر دے کہ اے اللہ دے نبی میں بھی مال گھنن واسطے آیا. حضور سارا مال تقسیم کر چکے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص بازار لگا ون، جیڑی چیز تین چاہی دیے تو ون کے خرید لے، میں محمد اس دی قیمت ادا کر دے سا. واپس نہیں موڑیا. اے نہیں ارشاد فرمایا کہ ہن تو مال مک گیا ہے، ہن تو جیڑی چیز آئی میں ساری تقسیم کر چھوڑیا. حضور نے اے ارشاد نہیں فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص بازار چلا جا، جیڑی چیز تین چاہی دیے میرے نا تے خرید لے، میں اس دی ادائیگی کر چھوڑ سا. اور ایک شخص حضور کو منگن آیا، اس نے طلب کیتا کہ یا رسول اللہ من مال چاہی دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس نو مکریاں در ریوڑ عطا کیتا، اور مکریاں اتنی زیادہ کہ احادیث طیبات چاہتا ہے کہ اگر دو پہاڑ ہون اور انہاں پہاڑاں دے درمیان جتنی جگہ ہو سی ایک پوری وادی دی طرح، اگر انہاں بکریاں نوتے اکٹھا کیتا ونیا تو دو پہاڑاں دی درمیانی جگہ بھر ونیا. منگن والا آیا، حضور نے اس نے ساریاں بکریاں عطا فرما چھوڑیاں. اس شخص نے اپنے قبیلے چ من کے اعلان کیتا کہ اے لوگو دائرہ اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ، دائرہ اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ. اے محمد اتنا عطا کر دے کہ غربت دا خوف ختم ہو ویندے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ دے محبوب دی جڑی صفت سخاوت آئی، آپ دی جڑی عطا کرنے دی صفت آئی، آپ نے لوگوں نو اتنا عطا کیتا، اتنا عطا کیتا کہ لوگوں نے وچوں جڑا غربت دا خوف ہے وہ ختم ہو گیا. آپ کو مال آندا یا فوراً تقسیم کر دینے آن. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ آنا اجود بنی آدم. کہ ارشاد فرمایا آنا اجود بنی آدم، کہ پوری حضرت آدم دی اولاد دے وچوں سب تو وڈا سخی اللہ تعالیٰ نے میں محمد نو بڑھایا. سب تو وڈا سخی اللہ تعالیٰ نے میں محمد نو بڑھایا. معزز سامعین، یہ جڑا لفظ ہے نا اجود، اس دی تھوڑی جہی ذرا تفصیل سمجھو کہ اجود دا مطلب کہ کتنا بڑا سخی ہوندا ہے اجود. معزز سامعین، ایک ہوندا ہے بخیل. کیا ہوندا جی؟ بخیل. بخیل دا مطلب یہ ہے کہ مثال طور اگر اس کو 500 روپے ہیں تو آپ تو وہ کھاسی لیکن دوجا نو وچوں 1 روپیہ ہی نہ دے سی. وہ ہوندے بخیل، یعنی سارا کچھ ولیٹ کے اپنے کول رکھنا. ایک ہوندے شوح، شین اور ہے دے نال. شوح او بندہ ہوندا ہے
اگر اس کو 500 روپے موجود ہیں نہ آپ کھاسی تے نہ دوجھن دے سی، ٹھیک ہے جی، خالی رکھی راسی دے دھرا سی، انہوں دیکھ کے خوش ودہ راسی. اللہ اکبر. ایک ہوندہ سخی. کیا ہوندہ جی؟ سخی. سخی وہ ہوندہ ہے کہ اگر اس کو 500 روپے آ گئے تو 250 روپے ضرورت مند نو دے دے سی اور 250 روپے اپنے کو رکھ لے سی. بخیل وہ ہوندہ ہے جیڑا آپ تا کھاندے دوجھن نہیں کھواندہ. شوخ وہ ہوندہ ہے کہ جیڑا نہ آپ کھاندے نہ دوجھن کھواندے. سخی وہ ہوندہ ہے جیڑا خود بھی کھاندے دوجھن بھی کھواندے. میرے سامین اس تو اتلا درجہ اجود دا. اگر اجود کوئی شخص ہوئے اس کو کوئی رقم آوانجے کوئی مال آوانجے پھر اس نے اپنے بارے کدی نہیں سوچیا وہ سارا فقیرن عطا کر چھوڑ دا، سارا ضرورت مندن عطا کر چھوڑ دا. اگر 500 ہے تو 500 ضرورت مندن مل ویسی. حضور نے ارشاد فرمایا انا اجود بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے میں محمد نو اجود بنایا. مراد کے ہے حضور کو جتنا کچھ آندا ہے حضور سارا جیڑا نا جی ضرورت مندن تقسیم فرما چھوڑ دیا. پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ. اور اس در پہ ہی انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا در ہے، آپ دا جڑا دربار ہے، اس دربار تو کدی سائل خالی نہیں لوٹیا. جیڑا جس نظریے دے نال آیا حضور نے اس نو اس نظریے دے نال عطا فرمایا. ایک شخص نو حضور نے ارشاد فرمایا مانگ کے منگنا ہی. او شخص عرض کردہ اے اللہ دے نبی جنت دے وچ تہاڈا ساتھ چاہیے. کہ منگیا؟ جنت دے وچ تہاڈا ساتھ چاہیے. اللہ اکبر. حضور نے ارشاد اے نہیں ارشاد فرمایا بھئی میرے کول تو جنت کوئی نہیں، نیک عمل کر، نمازہ پڑھ، تہجد پڑھ، قرآن پڑھ، اچھے اعمال کر، حقوق ادا کر، کسی دا دل نہ دکھا، اللہ تعالیٰ تن جنت عطا فرمائے سی. حضور نے اے نہیں ارشاد فرمایا. حضور نے منگن والے نو نہ نہیں کی تھی. احادیث تے یہ بات چاہتا ہے کہ حضور دی زبان تے سائل واسطے کدی لفظ لا نہیں نکلیا. حضور نے کسی نو کدی انکار نہیں کیتا. جس نے جو منگا حضور نے عطا فرمایا. منگن والے نے عرض کی تھی جنت ہی تمہارے ساتھ چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تین جنت وچ میرا ساتھ مل ویسے. دنیا تے بہ کے حضور نے جنت ونڈی، جنت تقسیم کی تھی. عشرہ مبشرہ بڑے مشہور نا اے او 10 صحابی ہیں کہ جنہاں نو حضور نے چل دیاں پھر دیاں زندگی دے وچ جنت دی بشارت عطا فرمائی اور جنت عطا فرمائی. مولانا سامین اتھے ایک تا حضور دی عطا سامنے آ رہی ہے، دوسرا حضور دا اختیار بھی سامنے آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کتنا اختیار عطا فرمایا. اختیار دے وچ کتنی وسعت عطا فرمائی کہ اللہ دا محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چاہون تا زمین دی دولت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، چاہون تا آسمان دی دولت بھی تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن اتنا کچھ ہون دے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ دی اتنے اختیار ہون دے باوجود بھی اللہ دے نبی نے غربت دے وچ زندگی گزاری. غربت نو پسند فرمایا، فقیری نو پسند فرمایا. کیوں؟ اس وجہ تو کہ حضور نے دنیا داری تو جیڑا نے جی خود بھی پرہیز کی تھی اور اپنے امت اور صحابہ نو بھی یہ تلقین کی تھی کہ اے لوگو دنیا داری تو بچ کے رہو، اتنا کماؤ کہ توان کسی دے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پوے، اتنا نہ کماؤ کہ سنبھالے ہی نہ ونجے، حساب بھی نہ دیتا ونجے، اتنا نہ کماؤ کہ اس کمائی دے پیچھے، اس پیسے دے پیچھے انسان رب اور رب دے رسول دے راستے ہی بھول ونجے. اللہ اکبر. مولا سامین میرے حضور نے جس نے جو بھی منگیا عطا فرمایا اور اس قدر عطا فرمایا کہ اس منگن والے نے دوبارہ منگن دی حاجت نہیں پئی.